کام کرنے سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے. نمبر 1, نمازیں کوالٹی والی پڑھنے سے. ہم نماز پڑھتے ہیں نا, اس کو کوالٹی والی پڑھیں, اللہ کے دھیان والی پڑھیں. بیت اللہ شریف کا طواف کبھی رکتا ہے؟ کبھی نہیں رکتا. لیکن فرض نماز کھڑی ہوتی ہے نا, تو بیت اللہ شریف کا طواف بھی رک جاتا ہے. اے انسان, نماز کی تو وہ شان ہے جو کعبۃ اللہ کے طواف کو روک دیتی ہے, تو تیرے کام کاج, تیرے کاروبار اور صبح کی تیری میٹھی نیند کی کیا حیثیت ہے جس کی وجہ سے تو نمازیں چھوڑ دیتا ہے. نمازوں کا اہتمام. پھول ہے گلاب کا, کلی کس کام کی, جو نماز نہیں پڑھے اس کی زندگی بھی کس کام کی. نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے, کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. ہم لوگ کو چائے بھی پینی ہو نا, تو ہم کوالٹی والی چائے پسند کرتے ہیں. چائے کیسی ہو؟ تو فرمایا کہ اچھی ہو. کھانا کیسا ہو؟ فرمایا کہ اچھا ہو. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم عبادت کریں, کوالٹی والی کریں, اللہ کو پسند آ جاوے, اس طرح اللہ کی عبادت کریں. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ نمازوں کا اہتمام کریں گے اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا, نماز میں ہم کسی سے بات چیت کر سکتے ہیں؟ کسی کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں. زمزم کا پانی پی سکتے ہیں؟ نہیں. کوئی بہت بڑے اللہ والے اگر ہمارے بازو میں آ جائیں تو ان سے مصافحہ کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں. بہت بڑی ڈیل ہو تو فون پہ ڈیل کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں, کچھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ جو سب سے بڑا ہے, بڑی طاقت والا, بڑی قدرت والا ہے, اس اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ سے بات چیت ہو رہی ہے. اسی لیے ہم جو تکبیر کہتے ہیں نا, اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں, حرام کر دینے والی چیز تکبیر. اب یہ تکبیر کہی اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اب اللہ سے بات چیت شروع ہو گئی. اب بہت سی چیزیں جو پہلے جائز تھی اب حرام ہو گئی. اب سلام کلام نہیں, اب بات چیت نہیں, اب کھا نہیں سکتے, زمزم کا پانی پی نہیں سکتے, کتنے بھی بڑے اللہ والے بازو میں آ جائیں ان سے مصافحہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ جو اللہ والوں کا رب ہے نا, اس کے سامنے ہم کھڑے. لیکن افسوس, صد افسوس, جس اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں اسی اللہ سے ہم غافل ہوتے ہیں. یاد رکھنا, نماز بنتی ہے نا, زندگی بن جاتی ہے. نماز سورتی ہے, زندگی سور جاتی ہے. نماز میں سکون آ جاتا ہے, زندگی میں سکون آ جاتا ہے. نماز بگڑ جاتی ہے, زندگی بگڑ جاتی ہے. اس لیے ایک نیت یہ کرو کہ انشاءاللہ نماز تو پڑھتے ہیں, پڑھتے رہیں گے, لیکن اب اللہ کے دھیان والی پڑھیں گے انشاءاللہ. جب ہم قیام میں ہوں تو سجدے کی جگہ پر دیکھتے ہیں, اس وقت یہ سوچو کہ آج زمین کے اوپر ہوں نا, ان قریب زمین کے نیچے ہوں گا. انشاءاللہ قیام میں دھیان لگ جائے گا. جب ہم رکوع میں جاتے ہیں نا تو پیر کے انگوٹھے کی طرف دیکھتے ہیں. اس وقت یہ دھیان رکھو کہ سب سے پہلے جو روح نکلنا شروع ہوگی وہ پیر کے انگوٹھے سے ہوگی. انشاءاللہ رکوع میں دھیان لگ جائے گا. سجدے میں جائیں تو ناک کی سمت دیکھیں, اور یاد رکھنا انتقال کے بعد, قبر میں رکھنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز ختم ہوتی ہے وہ ابھری ہوئی ہڈی ناک ختم ہوتی ہے, کہ یہ ناک ایک دن ختم ہو جائے گی. اور قاعدے میں بیٹھے تو تصور کریں کہ جس طرح یہ خالی گود ہے, اس طرح خالی ہاتھ میں دنیا سے ایک دن چلا جاؤں گا. دنیا یہیں رہ جائے گی. یہ دنیا فانی ہے, یہ دھوکے کا گھر ہے, مچھر کا پر ہے, مکڑی کا جالا ہے, چھوڑ دینے کی جگہ ہے. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ تو عبرت کی جا ہے, تماشا گاہ